اے آئی کی دنیا میں جہاں کوڈ خود لکھا جا سکتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، کیا پائتھن جیسی زبان سیکھنے کی اب بھی کوئی اہمیت ہے؟ چلیں اسی سوال کی تہہ تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پائتھن آج بھی اتنی طاقتور کیوں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج کل بہت سے نئے اور پرانے ڈیولپرز کے ذہن میں آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی جیسے ٹولز پلک جھپکتے میں کوڈ لکھ کر دے سکتے ہیں، تو پھر مہینوں لگا کر پائتھن سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ ایک مقابلہ۔ ہم اے آئی اور پائتھن دونوں کو کچھ حقیقی دنیا کے چیلنجز دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اوکے، تو ہمارا پہلا چیلنج بہت ہی سیدھا سا ہے۔ ایک مقامی ٹیکسٹ فائل بنانی ہے جس کا نام ہوگا demo.txt، اور اس کے اندر بس اتنا لکھنا ہے، ہائی آئی ایم سواتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ تو جب یہ کام اے آئی کو دیا گیا تو جواب بالکل صاف تھا۔ اے آئی کہتا ہے، دیکھیں میں یہ کام سیدھا سیدھا نہیں کر سکتا۔ وہ کوڈ تو دے سکتا ہے لیکن اصل میں فائل نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کسی کے کمپیوٹر تک براہ راست رسائی ہے ہی نہیں۔ اور اب باری ہے پائتھن کی۔ یہاں پر کوڈ کی بس چند آسان سی لائنیں لکھی گئیں اور انہیں سیدھا ایک نوٹ بک میں چلا دیا گیا۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، بس سیدھا ایکشن۔ اور نتیجہ بالکل صاف ہے۔ پائتھن نے فوراً کمپیوٹر پر demo.txt نام کی فائل بنا دی اور اس کے اندر وہی پیغام بھی لکھ دیا۔ تو پہلا راؤنڈ تو صاف صاف پائتھن کے نام رہا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے چیلنج کی طرف، جو تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ ہمیں ایک ای کامرس ویب سائٹ سے کتابوں کے سرورق کی تمام تصویریں نکالنی ہیں۔ اسے ویب اسکریپنگ کہتے ہیں۔ تو جب یہ کام اے آئی سے کرنے کو کہا گیا تو اس نے پھر سے اپنی حدود بتا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ویب سائٹ تک براہ راست رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں سے ڈیٹا نکال سکتا ہے۔ ہاں، وہ اس کام کو کرنے کے لیے کوڈ ضرور لکھ کر دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے پائتھن، جس نے ایک بار پھر اپنی طاقت دکھائی۔ بس چند لائنوں کے کوڈ سے اس نے ویب سائٹ سے ہر ایک تصویر کو آرام سے نکالا اور انہیں ایک نئے فولڈر میں محفوظ کر دیا۔ یہ ایک اور واضح جیت تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پائتھن اصل میں کتنا طاقتور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پائتھن یہ سب کیسے کر لیتا ہے جبکہ اے آئی نہیں کر پاتا؟ اس کی اصل وجہ ہے پائتھن کی کمپیوٹر کے ساتھ سیدھی سیدھی بات چیت کرنے کی صلاحیت۔ چلیں اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موازنہ فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ چاہے فائل سسٹم تک رسائی ہو، ہارڈ ویئر کنٹرول ہو یا کوڈ چلانا ہو، ان سب چیزوں پر پائتھن کا براہ راست کنٹرول ہے۔ جبکہ دوسری طرف اے آئی ٹولز جیسا کہ ہم نے دیکھا، ان میں سے کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتے۔ وہ صرف کوڈ بنا کر دے سکتے ہیں، اسے چلا نہیں سکتے۔ اور پتہ ہے پائتھن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود یہ حیران انگیز طور پر سادہ ہے، اور اس کی یہی سادگی ہے جو اسے پوری دنیا میں اتنا مقبول بناتی ہے۔ اور یہ جو موازنہ ہے، یہ اس سادگی کو بہت اچھے سے دکھاتا ہے۔ جہاں دوسری زبانوں میں ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے کئی لائنوں کا عجیب و غریب کوڈ لکھنا پڑتا ہے، وہیں پائتھن میں وہی کام اکثر صرف ایک لائن میں ہو جاتا ہے، اور یہی آسانی تو ہے جو سیکھنے والوں کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ پائتھن کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، نیٹ فلکس، گوگل، یوٹیوب، سب اسے استعمال کرتی ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی جیسے جو جدید ترین اے آئی ٹولز ہیں نا، وہ بھی پائتھن کی بنیاد پر ہی بنے ہیں۔ تو اس ساری طاقت اور مقبولیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پائتھن سیکھنا ٹیکنالوجی کی دنیا میں زبردست کیریئر کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور یہ اعداد و شمار خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک اے آئی انجینئر سالانہ 15 سے 25 لاکھ روپے تک کما سکتا ہے، اور ایک پائتھن ڈیولپر 8 سے 18 لاکھ تک۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ پائتھن کی مہارت آج کی جاب مارکیٹ میں کتنی قیمتی ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے، اے آئی ایک بہترین مددگار ہے، ایک اسسٹنٹ کی طرح، لیکن کنٹرول یعنی اصل طاقت وہ پائتھن دیتا ہے، اور مستقبل انہی لوگوں کا ہے جو ان دونوں کو مل کر استعمال کرنا جانتے ہیں۔ مطلب اے آئی سے مدد لیں اور پائتھن کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دیں۔